بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیچرز ٹریننگ فارم کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ٹیچرز ٹریننگ فارم بیسیکلی ٹیچرز، پیرنٹس، اسٹوڈنٹس، یعنی جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اسکولز کے، ان کی ایجوکیشن اور تربیہ دونوں آسپیکٹس کو دیکھتا ہے۔ اسلامیات ایک سبجیکٹ ہے۔ اسلامیات کے اندر ہم اگر دیکھیں تو آج ہمارا جو ایشو ہے وہ بچوں کا جو دین کی طرف رغبت ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب ہم اس کو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے انالائز کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کو جب عربک ٹیکسٹ پڑھنا پڑتا ہے تو وہ یاد کرنا اس کے معنی بہت مشکل لگتے ہیں۔ تو وہیں سے یہ بات ذہن میں آئی کہ کیوں نہ ہم عربک ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے آسان سے آسان کر دیں، اور اسی سلسلے کو سمجھتے ہوئے پھر ہم نے یہ نماز خوش و خضوع کیسے شروع کیا، اس کا ہمارا ایک ڈیٹیل سلیبس ہے جس کا میں آخر میں ذکر کروں گا۔ آج ابھی تک ہم نے نماز میں تکبیر اور ثنا کی ہے، اور اب ہم اس کی ایک مختصر سی تفسیر انشاءاللہ دیکھیں گے تاکہ کانسیپٹ ہمیں کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں، جب کسی کے گھر پہ ہم جاتے ہیں تو ہم دروازہ ناک کرتے ہیں تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں آ گیا ہوں۔ جب کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ہم اس کے دربار کے مطابق نہ صرف تیاری کرتے ہیں بلکہ وہاں بڑی تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے اس شخصیت سے ہمارے کیا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ کیا نسبت ہے، چاہے دینی ہے، نظریاتی ہے، یا میٹیریل نیڈز ہیں۔ تو ہم اس کے حساب سے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور وہ تعظیم وہ ہوتی ہے جو اس دربار کا ایک رواج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آپ کا اپنا دل ہے تعظیم کرنے کا، لیکن آپ دربار کے رواج کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ جب ہم کسی کے سامنے ہینڈز اپ ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے اب جد و جہد چھوڑ دی، میں اب آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا، آپ جو کہیں گے میں منو ان مانوں گا۔ ابھی ان تینوں کانسیپٹس کو دیکھیں، ہینڈز اپ کے کانسیپٹ کو کہ منو ان میں آپ کی بات مانوں گا، جس کے دربار میں داخل ہوئے اس کے رواج کے مطابق کپڑے پہننا، اس تعظیم سے پیش آنا، اور دروازہ ناک کرنا۔ کیا ہم نماز میں یہ تینوں کانسیپٹس نہیں دیکھتے؟ یعنی ہم ہینڈز اپ کی طرح اللہ اکبر کہتے ہیں، اور کس کے دربار میں جا رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، اور پھر وہاں تعظیم کا طریقہ وہی ہوگا جو اس کے دربار کے مطابق ہوگا۔ تو ہماری نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ہم بلند آواز میں بتاتے ہیں کہ اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، اور ہم یہ چیز کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے ان آل آسپیکٹس، ٹھیک ہے، آل آسپیکٹس، میری دنیاوی نیڈز، میری نظریاتی نیڈ، میری دینی نیڈز، میری کوئی بھی نیڈ ہے، اس کے ریفرنسز جس سے میرا تعلق ہے، جس سے میں مانگ سکتا ہوں، ہم اس کا نام لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی ہم اس کی تعریف کے ساتھ اس کا دروازہ ناک کرتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن بیسیکلی اپنے آپ کو اس شعوری کیفیت میں لانا کہ میں اس کے سامنے حاضر ہوں، اس کے لیے یہ جو تکبیر ہے یہ ناکنگ دا ڈور ہے، جس میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں۔ پھر دیکھیں، ہم جب کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں تو اس کی تعریف سے شروع کرتے ہیں کام۔ تو یہاں پہ بھی میں نے کہا کہ سبحان ہے کا تو، یعنی اپنے آپ کو انسان دیکھے کہ میں کتنا مجبور، کتنا گندگی میں بھرا ہوا ہوں، کتنی گناہوں میں بھرا ہوا ہوں، اور کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں کہ جو سبحان ہے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ اس کی جو علامتیں ہیں، آیات اس دنیا میں موجود ہیں، اس سے اس کی پرفیکشن نظر آتی ہے۔ پھر ان کا باہمی جوڑ تو آپ کو کوئی کجی نظر نہیں آتی۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں سبحان ہے، تو پرفیکٹ ہے، جو تو نے تخلیق کیا، جس مقصد میں تخلیق کیا وہ پرفیکٹ ہے۔ پھر دیکھیں، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا حال ہے آپ کا؟ راشد آپ ٹھیک ہیں؟ ہم نام بھی لیتے ہیں تاکہ ریفرنس پیدا ہو جائے۔ تو یہاں پہ ہم نے سبحانہ کا شروع کیا، پھر ہم نے اس کا نام بھی لیا، اے اللہ، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ میم مشدد سے اللہ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کسی اور شخصیت کے ساتھ نام نہیں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ مائی لارڈ جو ہے ججز کو کہا جاتا ہے،
پریزیڈنٹ کا نام نہیں لیا جاتا، مسٹر پریزیڈنٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ اللہ کو مخاطب کرنے کا بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ اللہم، کہ اللہ کو موجود محسوس کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس کے دربار میں جو چیز ہم لینا چاہتے ہیں وہ مقصد ہمارے ذہن میں مکمل طور پہ موجود ہے۔ پھر ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ تو پاک ہے، پھر ہم بتاتے کیوں پاک ہے۔ وابی حمدی کا، اور ساتھ ہم تیری، کس بات کی؟ حمد شکر اور تعریف کا مجموعہ ہے۔ دیکھیں، آپ خوشی میں آنسو بہاتے ہیں، خوشی میں آپ کے ایک آنسو ہوتا ہے جو تکلیف کے باعث پیدا ہوتا ہے، ایک آنسو ہے جو شکر کی بنا پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ شکر والے آنسو ہیں، یہ شکر والی حمد ہے جو صرف اللہ کیا کہ اللہ تیری تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم 40-50 سال کے ہوتے ہیں، پھر اللہ ایک ایک نعمت جس کا کبھی اس نے ذکر نہیں کیا ہوتا ہے وہ باہر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو تھائرائیڈ کا ایشو ہو جاتا ہے، کسی کو یورک ایسڈ کا ایشو ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر کا ایشو ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ نے ہمارے دفاعی نظام میں بہت سارے چیک اینڈ بیلنسز ڈالے ہوئے تھے، لیکن کبھی اس نے ذکر نہیں کیا اور ہم لاپرواہ کے دنیا میں پھر رہے تھے۔ لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے تو اللہ اپنی نعمتیں آہستہ سے ہم سے لینا شروع کرتا ہے، اور پھر بتاتا ہے، کہتا ہے دیکھ میں نے تجھے کیا کچھ بن مانگے دیا، ٹھیک؟ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ بھی حمدی کا اس چیز کو آپ ذہن میں رکھ کے بات کر سکتے ہیں۔ پھر وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، ٹھیک ہے، اور مبارک اسم تیرا۔ ہم پڑھ چکے ہیں مبارک برکت کیا ہے۔ برکت is just like a machine، جو آپ کے کام کو آسان کرتا ہے، جو آپ کے کام کو جلدی کر دیتا ہے، جس کام میں آپ کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ تو وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ، اور اعلیٰ جد ہے تیری، یعنی بزرگی ہے۔ بزرگی تو ہم اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں جو پیدا بھی ہوتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، ہاں ان کی باتیں رہ جاتی ہیں، ان کی نشانیاں رہ جاتی ہیں۔ یا اللہ لازوال ہے، ابد سے ازل تک ہے، کائنات کب سے بنی ہے اور کب تک رہے گی نو ون نوز، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کائنات بننے سے پہلے بھی موجود تھا۔ تو اس کی بزرگی دیکھیں کتنی اعلیٰ ہے، کوئی اس کے مقابلے کی لائف سپین لے کے نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر چیز مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ وَلَا الہ، اور میں تمام الہوں کی نفی کرتا ہوں۔ الہ کا مطلب کیا ہے آگے ہم دیکھیں گے، غیرک، سوائے تیرے۔ دیکھیں پہلے نفی ہے، سب کی نفی کرنا، اور پھر بتانا کہ صرف تیرا ہی میں بندہ ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے، کیا واقعی کوئی الہ نہیں ہے؟ ایتھیز ایگنوسٹک جو باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی جان ہے، یا صرف یہ ایک اگر آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور کوئی نعمت واپس نہیں دی تو اب اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھے ہیں، یا اللہ نے اتنی امتحان ڈال دیے ہیں کہ اب آپ کی بس ہو رہی ہے اور اب آپ جو ہے اللہ کی بجائے ایک ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، میرے ساتھ اس طرح کی تکالیف کیوں ہو رہی ہیں؟ تو ہم بھی دیکھیں کیا واقعی ہمارے ذہن میں کوئی ہے کہ کوئی معبود ہے؟ معبود کس لیے چاہیے ہوتا ہے؟ معبود ہوپ اور فیئر، بیسیکلی ہم معبود کو کیوں پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس سے امید ہوتی ہے کچھ ملنے کی، اور فیئر ہوتا ہے کچھ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیوں ناراض ہوا تو جو نعمتیں اس نے دی ہیں پھر ظاہر ہے وہ نعمتیں واپس لینا شروع ہو جائے گا۔ تو معبود ہوپ اور فیئر کا نام ہے، اور ایک اور چیز کا نام ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت کا، اہدنا جو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں، کہ ہمیں زندگی میں جگہ جگہ ضرورت ہوتی ہے ہدایت کی، رہنمائی کی۔ اب اس کے لیے ہم نے کئی الہ بنا رکھے ہیں، کسی نے پیر بنا رکھا ہے، کوئی تعویذ کو الہ بنا لیتا ہے، کوئی اپنے باس کو الہ بنا دیتا ہے، کوئی اپنے معاشرے کو الہ بناتا ہے، کوئی کلچر کو الہ بنا دیتا ہے کہ یار اس کلچر سے، اس معاشرے سے ہٹ کے میں نے کام کیا تو میری زندگی میں مشکلات آ جائیں گی، جو مجھے ملا ہے وہ بھی نکل جائے گا، اور جو نہیں ملا اور جو میں لینا چاہتا وہ بھی نہیں ملے گا۔ تو الہ اگر دیکھا جائے تو 3 چیزوں کا نام ہے، ہوپ اور فیئر جس سے ہو، اور جس سے ہدایت کی امید ہو۔ ہم یہ سب لوگ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، یہ سب انہیریٹڈ بلیورز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ موروثی مذہبی لوگ ہیں، کوئی کرسچن ہے، کوئی جو ہے، کوئی ہندو ہے، میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ اور قرآن پاک بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ مختلف مذاہب کی نام لیتا ہے، کہ مختلف مذاہب کے لوگ مختلف رب کائنات کو مختلف ناموں سے جانتے ہیں، جیسے مسلمان اللہ کے نام سے، جو جیوز ہیں یہ یاہوے کے نام سے، ہندو برہما، وشنو، شیوا، لکشمی،
اور سکھ بھی اس طرح. تو اب مختلف مذاہب میں اللہ کو یعنی رب کائنات کو مختلف ناموں سے لوگ پکارتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. دیکھیں، میں اپنے مذہب کس مذہب میں عمل کر رہا ہوں؟ جو مجھے انہیریٹنس میں ملا، ہمارے باپ دادا سے ملا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے مذہب پر عمل کر رہے ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کلام کی پیروی کرو، نہ کہ باپ دادا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہیریٹنس میں مذہب ملتا ہے اس میں بہت سی مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، بدعات جس کو ہم کہتے ہیں، غلط کانسیپٹس آ جاتے ہیں. تو آپ کو اپنے باپ دادا سے مذہب تو مل گیا، آپ نے شکر ادا کیا چلو میرے پاس مذہب ہے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ رب کائنات اصل میں کیا اللہ ہے؟ کیا جیزس کرائسٹ ہے؟ کیا یاہوے ہے یا بھگوان ہے؟ کون ہے اللہ؟ تو کیا یہ ہم نے کبھی سوچا کہ میں جس کو رب کائنات کہتا ہوں وہ واقعی ہی اللہ کے نام سے موجود ہے؟ کبھی میں نے اس کے اوپر غور کیا؟ یہاں تو قرآن خود کہتا ہے ایک مسلمان کو کہ اپنے باپ دادا کے مذہب پہ عمل نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوشچن کہ جو آپ کے انہیریٹنس میں آپ کو کانسیپٹ ملے مذہبی، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ظاہر آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. اب آپ کو اللہ کی طرف سے ایک مذہب مل گیا ماں باپ کی گود میں، تو آپ اس کو بھی تو پڑھیں اور دیکھیں کہ جو مذہب آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، کیا واقعی یہ وہی مذہب ہے جس کے نام کی وہ پوجا کر رہے ہیں، جس کی پیروی کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ اس چیز کو دیکھیں نا. پہلا قدم تو اپنے گھر سے شروع کریں کہ جو مذہب آپ کو ملا ہے پہلے دیکھیں آپ کے گھر میں جو پریکٹس ہو رہا ہے وہ صحیح مذہب ہے جو کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بتایا ہے. تو پہلے اپنی ہولی بکس، ہولی پرسنالٹیز کو پڑھیں، اس سے تقابلہ کریں، تو بہت سارا ایشو وہاں کلیئر ہو جاتا ہے. اور پھر جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب بنایا ہے، ذہن دیا ہے، تو آپ دیکھیں گے یار یہ تو میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں یا جس بندے کی میں پیروی کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو قرآن نے دیا کہ اپنے ماں باپ کی مذہب کی پیروی نہ کرو بلکہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے. اور اللہ کون ہے؟ رب کائنات ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بھی کراتے ہیں، اپنے نام کا تعارف بھی کراتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارائیت من اتخذ الہ، have you seen the one who takes as his God his own desire؟ دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں اپنے خواہشات کے مطابق اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، جہاں ہمیں مشکل لگتی ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہاں اللہ کہتا ہے کہ کیا اس نے اپنی ڈیزائر کو الہ بنا رکھا ہے؟ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. دیکھیں، ڈیزائر کو الہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا مذہب بہت آسان ہے اسلام، کہ حلال و حرام اس کے پیرامیٹر کے اندر آپ نے زندگی گزارنی ہے. جیسے ایک گھوڑا ہے، مالک اس کا ایک اس کے رسی دراز کرتا ہے اور وہ جو ایک پیرامیٹر بنتا ہے، سرکل بنتا ہے، اس میں وہ گھوڑا بھاگ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، جو مرضی وہ کرے، لیکن اس پیرامیٹر سے باہر نہیں نکل سکتا. اسی طرح مسلمان اللہ کی رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اس پیرامیٹر کے اندر اس کا جو دل چاہے کرے، لیکن اس پیرامیٹر سے باہر اجازت نہیں ہے. حرام کام کرنے کی اجازت نہیں. اسلام حلال و حرام کے پیرامیٹر کو ڈیفائن کرتا ہے. تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو حلال و حرام کے پیرامیٹر میرے گھر میں پائے جا رہے ہیں کیا وہ میرے مذہب میں اسی کی ٹیچنگ دی گئی ہے، اور جس مذہب پہ میں فالو کر رہا ہوں کیا اس کے حلال و حرام کی پیرامیٹر ٹھیک ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں ہم سے بات فرما رہے ہیں. سو ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا میں نے اپنے اپنے باس کو، اپنے کیریئر کو، اپنے کلچر کو تو نہیں بنا رکھا. یہ سب میں نے آپ نے سورہ فاتحہ اور ثنا میں جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم یہاں اپنی خود احتسابی کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہم نے ثنا پڑھی، تکبیر پڑھا، ہم اس کے ایک تو انڈیویجول معنوں کو دیکھا، پھر معنوں کے لیے ہم نے مختلف رنگوں کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، اردو کے رنگ، اردو میں بھی ہم نے مختلف گروپس بنا لیے، عربک میں بھی ایسا ایسا آپ کو مختلف گروپس مختلف رنگوں میں نظر آئیں گے.
تو مختلف رنگوں کا استعمال کیا الفاظ کے معنی سمجھنے کے لیے. اور ہمارا یہاں پہ یاد رکھیے گا معنی ایگزیکٹ ہم نہیں، ہم مفہوم میں وہ بات سمجھیں گے لیکن معنی ہم قریب ترین رکھیں گے، تاکہ جب ہم عربک انگلش بولتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا ترجمہ نہیں کرنا پڑتا. تو ہم نماز کو بھی اس طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں کہ ہمیں نماز کا ترجمہ ڈراپ ہوتا جائے جس طرح کہ ہم انگلش میں بات کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے قریب ترین ڈھونڈا ہے تاکہ وہ مطلب ہمیں آسانی سے ذہن میں آ جائے. پھر ترجمہ آیت کے ہم سفر، یعنی سبحانہ کا ہے تو سبحان ہے، اردو میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن ہماری یہاں پہ کوشش ہوگی، ہماری ترتیب ہوگی سبحان ہے تو وَبِحَمْدِكَ حمدی کا، اور ساتھ ہم تیری. تو ہم اسی انداز سے اسی ترتیب سے جس طرح آیات آ رہی ہیں ہمارا ترجمہ اس سے ڈراپ ہوتا جائے، تاکہ ہم ان آیات کے مطابق، جیسے گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی سفر کر رہی ہوتی ہے تو آپ بھی ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہماری یہی ٹیکنیک ہے، ہم آیات کے مطابق اس قریب ترین ترجمے اور اسی آیت کے مطابق اس ترجمے کے ساتھ ہم سفر کریں. پھر ہم یہاں پہ آپ نے دیکھا ہم چھوٹی چھوٹی آیات کو سوچ سمجھ کے تلاوت کریں، یعنی ہم نماز جس تیزی سے پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا. یہاں ہماری کوشش ہوگی ہم چھوٹی چھوٹی آیات میں تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھیں، اپنی ساتھ ساتھ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں. مثلا اللہ اکبر، سبحانک وبحمدک، سوری سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. چھوٹی چھوٹی آیات میں تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اس طرح آپ کو اس کا معنی بھی ذہن میں رہے گا اور لاشعور سے شعور کا سفر کریں گے. پھر ہم ساتھ ساتھ بہت دھیمے انداز سے اپلائیڈ گرامر استعمال کریں. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، اگر کسی نے انجمن خدام القرآن کی آسان عربی گرامر دیکھی ہو، وہ اس سے پہلے 3 والیوم پہ مشتمل تھی. ہم انشاءاللہ وہ پوری گرامر اس جو سلیبس ہے ہمارا اس میں اس کو اپلائی کریں گے، لیکن اپلائیڈ گرامر. دیکھیں جو چیز میں پڑھ رہا ہوں، جس کو سمجھ رہا ہوں، مجھے اس گرامر کی ضرورت ہے. مجھے بہت زیادہ گرامر کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب میں وہ سفر زیادہ طے کر لوں گا. اس وقت تو ہے کہ جو مجھے آتا ہے مجھے اس کی اپلیکیشن کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم یہاں اپلائیڈ گرامر کو سمجھیں گے اور بہت آہستہ آہستہ انشاءاللہ، اور آپ کو ڈٹنا بھی نہیں پڑے گا. تو آپ کے لیے بہت آسانی سے نہ صرف آپ گرامر سمجھ سکیں گے بلکہ آپ ایک ٹیکنیک بھی دیکھ لیں گے کہ کس ٹیکنیک کے ساتھ ہم قرآنی آیات کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور کس ٹیکنیک کے ساتھ نماز میں خشوع و خضوع حاصل کر سکتے ہیں. خشوع و خضوع یہ کیا ہے؟ لاشعور سے شعور کا سفر، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہاں یہ ضرورت ہے کہ ہم جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، یقین کر ہم سب کے ساتھ یہی حالت ہے. ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم بس ختم کر رہے ہوتے ہیں کہ فرض ہے بس مکا دینا ہے، ٹھیک ہے. ہم نہ تو ذہن میں یہ شعور رکھتے ہیں کہ ہم باقی اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں. ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، کم از کم یہ تو ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، ہم سے کمیونیکیٹ کیا کر رہے ہیں. اب اس کے لیے بہت ضرورت ہے کہ لمحہ با لمحہ ہم اپنی سوچوں کو مرتکز کریں ان الفاظ کی طرف، ان آیات کی طرف جو ہم ادا کر رہے ہیں. اور جب ہم اس فوکس کے ساتھ ان آیات کو پڑھیں گے، پھر ہم اس کے معنی کو سمجھیں گے، پھر اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل جانیں گے کہ یار میں اپنے باس کے سامنے، اپنے رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوں. میں اتنے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے سلوگنز یوز کر رہا ہوں، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ. کیا میں ان کو پورا کر سکوں گا کہ نہیں؟ اور اللہ جو مجھ سے وعدے وعدے کر رہا ہے کیا وہ مجھے سکون دے رہی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ سے جو مانگ رہا ہوں، جو زبان سے ادا کر رہا ہوں، کیا واقعی میں اس کو مانگ رہا ہوں؟ نماز ہماری اس طرح جس طرح کہ آہستہ آہستہ ایک ایک قطرہ پانی کی جھیل میں پانی میں جذب ہوتا ہے، اپنا ایک ریپل افیکٹ چھوڑتا ہے، شور نہیں مچاتا اور آرام سے جذب ہوتا جاتا ہے اس جھیل کے پانی میں. ہماری آیات نماز میں بالکل اسی طرح اللہ کرے ادا ہم کرنے والے بن جائیں کہ وہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے شعور کے اندر ایک ایک قطرہ، یعنی ایک ایک آیت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں
ہمارے جسم کے اندر سرایت کرتی جائے اور اپنا اثر چھوڑتی جائے. اللہ اکبر، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا. سوچنے کی بات ہے، یہ جو دروازہ اللہ کا کھٹکھٹایا، کا ہم اس فقیر کی طرح بھی کھٹکھاتے ہیں جو ہمیں مسجد کے باہر یا بازار میں ملتا ہے؟ کس طریقے کے ساتھ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں 100 بندوں سے مانگوں گا تو 2 بندے شاید یا 1 بندہ دے گا، لیکن ہر بندے سے اس کے مانگنے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ تو کیا میرا انداز بھی اللہ کے ساتھ، اللہ سے مانگنے کا یہی ہے؟ کیا واقعی میں نماز اس طرح قائم کرتا ہوں جیسے بھیکاری بھیک مانگتا ہے، یا اس طرح پڑھتا ہوں جیسے ایک لاپرواہ طالب علم کلاس میں موجود ہوتا ہے؟ ہمارے اسکولوں میں ہمیں پتہ ہے کہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں کلاس میں، موجود ہوتے ہیں، سر بھی ہلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ لاپرواہ ہے، وہ نہیں سمجھ رہا. اس کا موڈ ہی نہیں کلاس میں اٹینٹو ہونے کا. تو کیا اللہ ہمارے ٹیچر سے کم ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نماز پڑھنے آئے، یہ مانگ کیا رہا ہے، یہ لاپرواہی سے مانگ رہا ہے یا واقعی ہی مجھ سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے دعا ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب مسلمانوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنائے. نماز ختم کرنے والا نہ پڑھے بنائے، قرآن پاک ختم کرنے والا نہ بنائے، بلکہ نماز قائم کرنے والا. اور قائم کرنا کیا ہے؟ در حقیقت قائم کرنا یہ ہے کہ ہم پانی کے قطرے کے مطابق اب اس کا ہر آیت کا امپیکٹ حاصل کریں. اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو اپنے گروپس بنائے نماز کے، اس کو ختم کرنے کے بعد ایک اسی طریقے کے ساتھ ایک تفسیر بھی ہم تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارا جو سلیبس بیسیکلی ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ پہلے نماز کمپلیٹ کریں گے، نماز کے بعد کچھ قرآنی اور مسنون دعائیں ہم پڑھیں، اس کو اسی طرح ہم پڑھیں گے. پھر ہم انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھیں گے، تاکہ دیکھیں ہمارا، میرا یا میرے محبت جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کا جنازہ ایک مولوی کیوں پڑھے، ہم کیوں نہ پڑھیں جن کو ان سے جذباتی محبت ہے؟ تو اس کے قابل ہم ہو جائیں. پھر انشاءاللہ جمعے کی نماز بھی ہم اس میں کور کریں گے، تاکہ جمعے کی نماز میں ہم سمن بکمن ہو کے نہ بیٹھے رہیں. پھر انشاءاللہ کچھ قرآنی آیات کو ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپلائیڈ گرامر بھی سیکھتے جائیں گے، بالکل آہستہ آہستہ انشاءاللہ. آپ کو اس طرح جس طرح ہمارے مدارس میں ان کی بڑا محنت کی ہے الحمدللہ، لیکن زیادہ تر جو ہمارے کیمبرج سسٹم کے لوگ ہیں یا اسکولنگ کے لوگ ہیں، وہ اس سسٹم کو نہیں سمجھ پاتے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانی کرے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.